قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے حوالے سے رمضان المبارک اور روزے سے جو ہدایات اور تعلیمات ملتی ہے اور روزے سے جو مقاصد اور نتائج ماخوذ ہوتے ہیں، روزے کا جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا، تقوی، صبر و ضبط، تحمل و برداشت، انسانی ہمدردی و غمگساری، انسانیت نوازی کا جذبہ پیدا ہو اور ہمارے اندر نظم و ضبط اور اخلاق ڈسپلن آ سکے۔ روزے کے اصل مقاصد میں سے جھوٹ، فراڈ اور مکر وغیرہ عمل سے بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے روزے کے مقصد اصلی کی طرف توجہ دلائی اور امت کو یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے بے پرواہ اور غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھڑا دینے کو اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اس کا کھانا پینا چھڑا دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، کچھ نہیں پڑتا ان کے پلے۔ اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام یعنی تراویح اور تہجد سے جو رات جاگ رہے ہیں سوائے رات کو جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آیا کہ پوری رات جاگے، پورے دن روزہ رہا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، گرمی کی شدت برداشت کی، تمام چیزیں برداشت کی اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ملا، یعنی روزے کا کچھ ثواب ہی نہیں ملا، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ حدیث پاک سے صاف یہ معلوم ہو گیا کہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے، اور اصل عبادت خوف خدا کی وجہ سے خدا کے احکام اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا ہے، اور محبت الہی کی بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا جس میں محبوب کی خوشنودی ہو، اور نفسانیت سے بچنا جہاں تک ممکن ہو۔ یعنی روزے کا مقصد کہ اگر ہم روزے میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکے، روزے میں غیبت نہیں چھوڑ سکے، روزے میں گناہ نہیں چھوڑ سکے تو پھر وہ روزہ ہی کیا ہے؟ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، پورے دن نہ کھانا نہ پینا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس عبادت اور اس کی روح سے جو شخص غافل رہا، اس نے خواہ مخواہ اپنے پیٹ کو بھوک پیاس کی تکلیف دی، اللہ کو بھلا اس کی حاجت کب تھی کہ 12-14 گھنٹے کے لیے اسے کھانا پینا چھڑا دیتا؟ یہ اللہ رب العزت کو حاجت نہیں ہے۔ روزے کا تو جو اصل مقصد ہے اسلام کے نظام و حدت اور مسلمانوں کی عالمگیر قوت اور باہمی اجتماعیت کا مظاہرہ بھی ہے۔ مسلمان ایک متعین مہینے کے اندر ایک ہی ساتھ بیک وقت روزے رکھتے ہیں، اس سے ان میں اتحاد اور یکجہتی، باہمی اخوت و بھائی چارگی اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور اس سے اہم آہنگی جذبات کو نشو و نما اور مسلمانوں کے نظام اجتماعیت کو قوت و استحکام اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو بےہودہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے اور ایسا کوئی شور نہ کرے جس سے کہ کسی کو پریشانی ہو، کوئی گناہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے یا اس کو کوئی گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میرا تو روزہ ہے، میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔
اور اللہ کے نبی سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو ایک متعین وقت تک چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا ایک اہم تقاضا اور مقصد یہ ہے کہ روزے دار شخص برے اخلاق و کردار اور تمام قسم کی برائی، تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ رہے۔ یہ بھی روزے کا مقصد ہے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ صرف ایک رسمی عمل نہیں ہے، یہ ایک رسمی عمل نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر سنجیدگی، تحمل، قوت برداشت اور صبر و استقامت پیدا ہو۔ روزہ انسان کے اندر گہرائی اور ایسی اسپرٹ پیدا کر دے جو اس کے فکر و نظر اور قلب و دماغ کو بدل کر رکھے۔ اور سچائی یہی ہے کہ حقیقی روزہ انسان کو بہت زیادہ سنجیدہ، باوقار اور شگفتہ مزاج بنا دیتا ہے، اس کے اخلاق کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے، اس کے کردار کو بھی نمایاں کر دیتا ہے، اس کی تمام خوبیوں کو ابھار دیتا ہے، اس کی تمام خوبیاں، اس کے تمام جتنی بھی بھلائیاں اور خوبیاں ہوتی ہے وہ نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ تقویٰ پیدا کرتا ہے روزہ، انسانیت سکھاتا ہے روزہ، اخلاق سکھاتا ہے روزہ، ہمدردگی سکھاتا ہے روزہ۔ ایک سوسائٹی اور سماج کا ایک پرسکون ممبر اور رکن بن جاتا ہے وہ انسان جو روزے کو پابندی کے ساتھ رکھتا ہے، اور کسی کے لیے پریشانی اور دقت و زحمت کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، روزے کے اس وسیع اور اس کے اعلیٰ ترین مقاصد کو سمجھتے ہی نہیں، اور نہ اس تصور کے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے اور کیوں نہیں۔ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان اس ماہ میں زیادہ مشتعل اور غصہ ہوتے ہیں، غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا فسادات شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سی باتوں پر۔ یہ کیا روزے کی بڑھاس نکالی جاتی ہے کیا؟ بات میں جھگڑا، مسجد جیسی مبارک اور بابرکت جگہ میں جھگڑا۔ مسجد جو اللہ کا پاک پوتر دنیا کی سب سے اچھی جگہ، اس میں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایک باعزت باوقار مسلمان جھگڑا اور فساد کرتا ہے، غیظ و غضب ڈھاتا ہے ذرا سی باتوں پر، وضو نہ کرنے کے اوپر، وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنے کے اوپر، اور نہ جانے استنجا وغیرہ کے اوپر، اور نہ جانے صفو وغیرہ کے اوپر کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں مساجدوں کے اندر، اور مساجدوں کے ذرا سی مسائلوں کے اوپر جھگڑا اور فساد پھیلتا ہے، اور پھر یہی شکل بڑی اختیار ہو جاتی ہے۔ مسجد جیسی مبارک اور بابرکت جگہ میں جھگڑا اور مال فساد آج مسلمانوں کی گویا عادت سی ہو گئی، اور مثل مشہور ہے کہ جس کے گھر میں نہیں چلتی وہ آ کر کے مسجد میں چلا لیتے ہیں، کیونکہ مسجد میں کوئی ڈنڈا لے کر تو کھڑا ہوا نہیں ہے کہ اس کو روک دے۔ یہ اللہ کا گھر ہے لیکن پکڑ ہے، خدا کے یہاں اس کا انتظام ہے، وہ محسوس نہیں کر رہا ہے، ایک دن آئے گا ضرور، یہاں نہیں تو آخرت میں جواب تو دینا پڑے گا۔ مسجد کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ کا گھر ہے، اس میں آئیں اور جس طرح چاہے من مرضی کریں اپنی، اور جس طرح چاہے مسجد کے اندر فساد، شور و گلی ایک عام سی عادت ہو گئی مسلمان۔ اندازہ لگائیں، کہیں اے سی، کہیں کولر لگانے کا جھگڑا، تو کہیں پنکھے کے نیچے کھڑا ہونے کا جھگڑا، کسی کو دائیں طرف جگہ چاہیے تو کسی کو بائیں طرف جگہ چاہیے، کسی کو تراویح چھوٹی چاہیے تو کسی کو تراویح بڑی چاہیے، کسی کو نماز چھوٹی چاہیے تو کسی کو نماز بڑی چاہیے۔ اس طرح کے فسادات آج مسلمانوں کی عادت سے ہو گئے۔ تراویح کے اوپر جھگڑا، کئی قرات اور مقدار خواندگی کا جھگڑا، کئی پنکھا چلانے کا جھگڑا، نہ جانے اس طرح کے کتنے ایسے۔ اب بعض جگہ حال یہ ہے کہ امام کو اور تراویح پڑھانے والے کو سر عام مسجد ہی میں رسوا اور ذلیل کرتے ہیں،
غضب، انہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے خوف سے، انہیں اللہ کے خوف سے ڈر ہی نہیں لگتا، ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ نماز کے بعد حالات کے تناظر میں کورونا کے پیش نظر دعا تھوڑی طویل کر دی ایک جگہ امام صاحب نے تو مسجد میں شور و گوگا شروع، نقد و تبصرے کا بازار گرم۔ یہ ایسی مثال نہ معلوم کتنی ہے، تو مسجدوں میں بھی شور و غل، اور ویسے بھی رمضان المبارک کے پاک مہینے میں اور مسجد جیسی پاک پوتر جگہ میں یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو شوبہ نہیں دیتی۔ ایک اچھا خاصا روزے دار پابند دیندار مسلمان اس کام کو کبھی انجام نہیں دے سکتا، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت انجام دیتا بھی ہے تو مسلمانوں اس کو سمجھاؤ، اس کو روکو ان حرکات سے کہ مسجد میں وہ ایسی حرکت انجام نہ دے، مسجدوں کے ماحول خراب نہ کرے۔ مسجدوں سے تو ہمارا پیغام پیار و محبتوں کا جانا چاہیے، مسجدوں سے تو سنجیدگی کا پیغام جانا چاہیے۔ مسجدوں کو ہم نے جھگڑے اور فساد کا اڈا بنا رکھا ہے۔ یہ تو بہت غلط حرکت آج مسلمان انجام دے رہے ہیں۔ سب تو نہیں ہے الحمدللہ، بعض جگہ یہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں مسلمانوں کے۔ بعض جگہ کچھ لوگ ایک دو ایسے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکات سے باز آئیں، ورنہ الحمدللہ آج ماحول بڑا سنجیدہ ہے اور مسجدوں میں لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا